لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی آفاقی حکومت، اس کے کارندوں کی ہے، یہ اس کے سول سرونٹس ہیں، تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے متعلق علم دیا گیا ہے، علم جامع نہیں ہے، تمام چیزوں کا علم یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ فرض کیجئے بارش کے اوپر مامور ہے، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر مامور کیا ہوا ہے، آپ اگر فرمائیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، یہ جو طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے، ان کو آپس میں ٹکرا دوں کہ یہ پس کر اور سرما بن جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسلوں کو ہدایت دے دے۔ تو فرشتے ہیں، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، کوئی کسی خدمت پر مامور ہے، ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہی کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کے شعبے سے متعلق، کل نہیں۔ جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی دے دی گئی اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت جلاور درخت بن چکا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی، جس کی حکمت بھی کامل ہے، باقی تو ہر مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص رہے گا۔ العلیم، کل علم کا جاننے والا تو ہی ہے، الحکیم، کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، تو جب انہوں نے بتا دیے ان کو، فرشتوں کو، ان کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجھل ہے، غیب، میں ہر شے کا جاننے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کوئی تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کوئی تم چھپا رہے تھے۔ چھپانے میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے، ہم خدام ادب ہیں، ہر وقت تسبیح و تحمید اور تقدیس میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں ملے؟ یہاں صرف یہ اور بتا دوں کہ یہ چونکہ اب ایک تیسری مخلوق کا ذکر بھی بعد میں آئے گا، 3 صاحب تشخص مخلوقات ہیں اللہ کی، صاحب تشخص، صاحب شعور، جن میں میں کا شعور ہے، انا، میں۔ ایک ملائکہ ہیں، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ ایک انسان ہے جن کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے۔ ایک جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ باقی حیوانات ہیں، ان میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے، سیلف کانشسنس۔ دیر از اے ورلڈ آف ڈفرنس بٹوین کانشسنس اینڈ سیلف کانشسنس۔ انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں، کتا بلہ دیکھتا ہے، اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے جو نکل آتا ہے، لیکن میں کا وجود نہیں ہے وہاں۔ یہ انا، سیلف، ایگو، یہ انسان میں ہے، جنات میں ہے، شعور میں، اور فرشتوں میں ہے۔ ایک نوری مخلوق، ایک ناری مخلوق، ایک زمین کے اس کرسٹ میں یہ جو مٹی اور گارے، مٹی اور پانی کا جو ملغوبہ ہے گارے کی شکل میں، اس سے بنا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو، جھک جاؤ آدم کے سامنے، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا،
الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف تعظیماً تھا؟ اور تعظیماً اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، جو ڈیوائن سپارک ہے، جو روح ربانی ہے، میری روح، اس کی ہے۔ اور نمبر دو، اس کی حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کائنات کی اس حکومت کے کارندے تو وہ ہیں۔ خلیفہ بنایا جا رہا انسان کو، جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا؟ دیکھیے، میں جانا چاہتا ہوں، چوری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے، کتنے فزیکل فینومینا ہوں گے۔ میں چلنا چاہتا ہوں، میں زمین کو دھکیلتا ہوں، زمین مجھے دھکیلتی ہے، زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا؟ یہ پوری کائنات جو ہے، یہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فعل کرتے ہیں تو اس فعل کے پورے ہونے میں، اس کے ظہور میں نہ معلوم کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون کون سی فورسز آف دی نیچر ہیں جو ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور ان سب پر فرشتے مامور ہیں، ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے۔ اگر وہ تابع نہ ہوں تو خلافت کی کوئی معنی نہیں۔ خلافت دی گئی ہے، یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو، اس لیے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے، اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، تب اس کا کوئی ارادہ، وہ اچھا ہو یا برا، وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ گویا کہ سبارڈینیشن اس کے لیے سمبل کہ تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا۔ البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ پھر نوٹ کیجئے، اس سے پہلے، بہت پہلے سورہ کہف نازل ہو چکی ہے، اور سورہ کہف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتے کی شان یہ نہیں ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں۔ یہ جنات کے اندر اختیار تھا، جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے۔ جنات میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، ادنا بھی ہیں، جیسے انسانوں میں۔ لیکن یہ عزازیل جو جن تھا، علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا، اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھیے کہ ہم نشین، فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل، جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں، زہد میں، عبادت میں، نیکی میں ترقی کریں تو ان کا ملائے اعلیٰ کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو عزازیل تھا، جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کو اپنی زون تھا، یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا 7 مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے، قصہ ابلیس و آدم، کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، سب جھک گئے، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دی 7 مرتبہ۔ یہ 7ویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ترتیب نزول میں 7ویں مرتبہ آ رہا ہے۔ یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ اعراف میں آئے گا، پھر سورہ ہجر میں آئے گا، سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، سورہ کہف میں آئے گا، سورہ طٰہٰ میں آئے گا، سورہ صاد میں آئے گا، 6 مرتبہ مکی قرآن میں، 1 مرتبہ یہاں۔ تو یہاں اشارہ نہیں کیا، اس لیے مغالطہ ہو سکتا ہے
لیکن یہ کہ سورہ کہف میں آپ کو بتا چکا ہوں، کان من الجن ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی۔ ابلیس اس کا صفاتی نام ہے اب، اس لیے کہ اب لسیبلسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا، یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے، جتنوں کو برباد کر سکوں کروں، میری تو عاقبت خراب ہو چکی ہے، جتنوں کو اپنے ساتھ، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب وہ شیطان اس معنی میں کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی، اس نے اللہ سے پھر اجازت بھی لی کہ مجھے مہلت دے دے، یوم یبعثون، قیامت تک کے دن کے لیے، تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا، مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے گارے سے بنایا۔ لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت کہ جس نے اسے راندہ درگاہ حق کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، استکبار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ کانا عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے، تامہ، ناقصہ۔ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا، اب اپنے اس استکبار اور انکار کی وجہ سے کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک کانا تامہ ہوتا تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی، اب ظاہر ہو گئی۔ یہ معاملہ ہوتا ہے، کسی شخص کی بدنیتی اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کے، زہد کے، کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے، اور جو اس کے اندر تھا اصل، اس کی حقیقت، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا امکان ہے، تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اب یہ جنت کون سی ہے؟ اکثر حضرات کے نام کر کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی، آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفردوس جو ہے، جس میں جانے کے بعد پھر واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں، یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں کہ آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے، اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے، میرا رجحان اس رائے کی طرف ہے، تخلیق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے۔ وہ جن مراحل سے گزری ہے تخلیق، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ بائیولوجی اور وحی دونوں اس پر متفق ہیں کہ مٹی سے، کرسٹ آف دی ارتھ سے انسان بنا ہے، اس پر اتفاق ہے، قرآن کا بھی اور بائیولوجی کا بھی، جدید علم الحیوانات کا بھی، علم الحیات کا۔ سٹیجز کیا ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ اس وقت کا بحث نہیں۔ یہی کسی اونچے مقام پر کوئی سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں حضرت آدم کو رکھا گیا، کہ جہاں ہر طرح کے میوے تھے، ہر شے، لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، نہ اس میں بھوک لگے گی، نہ دھوپ تمہیں ستائے گی، ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے۔ وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے، کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے، وہ مجھے ورغلائے گا، طرح طرح سے میرے اندر وسوسہ اندازی کرے گا، میرے اور میری اولاد کے، صرف ایک ڈیمانسٹریشن۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ سلیکشن تو ہو گیا، سی ایس پی گریڈ میں کوئی شخص آ گیا ہے، لیکن اب وہ سول سروس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا ہے اسی زمین پر ہو، صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس لیے کہ اس میں جو ایک لفظ حبوط کا آ رہا ہے، وہ حبوط صرف ایک ہی معنی میں نہیں ہوتا، دوسری معنی میں بھی ہے۔ واللہ عالم، یہ چیزیں پھر متشابہات میں رہیں گی، اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے دوسری رائے، اس کے لیے ذہن سے، عقل سے بات کر کے ایک یا دوسری رائے اختیار کر سکتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ رہو اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں، اس باغ میں، الجنہ، اس باغ میں، گویا کہ اشارہ کیا جا رہا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو، ہر طرح کا پھل ہے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں دیا گیا، اشارہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس کی بھی حکمت سمجھیے کہ چونکہ ڈیمانسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے 1000 چیزیں مباح ہیں دنیا میں، چند چیزیں پینے کی حرام ہیں، اب تم اگر ان 1000 مباح چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہو تو یہ تمہارا اختیار ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے۔ جس سے چاہو چند رشتے ہیں جو بیان کر دیے گئے، یہ حرام ہے، محرمات ہے، ابدیہ ہیں، ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی، باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کے کسی کونے میں وہ شادی کر سکتے، کروڑوں کے آپشنز آپ کے لیے خالی کھلے ہیں، لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے، زنا کرے، یہ گویا کہ اس کی اپنی خباثت نفس ہے۔ ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار تک شادی کرو، اجازت ہے تمہیں۔ تو اس اعتبار سے مباحات، اب یہ پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے، بس ایک درخت ہے، اس کے پاس نہ جانا، اور درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں، تو آزمائش تھی نا، صرف ایک آزمائش اور اس کی ڈیمانسٹریشن۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں۔ اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا، یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا 6 مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے، اس کی آپ کو سورہ طٰہٰ میں تفصیل ملے گی، کس کس طریقے سے پھسلایا اور اس بات کے لیے تیار کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے، وہ کیفیت کہ نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی محنت ہے، اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے، تمام ضروریات فراہم ہیں، خاص کوئی حلۂ جنت ہے جس کا کہ لباس بھی عطا کیا گیا ہے، لیکن ان کیفیات سے اب نکال کر، اب جسے آپ کہیں گے بٹر فیکٹس آف لائف، اچھا اب جاؤ، یہ ڈیمانسٹریشن کرنی تھی، ہو گئی۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارا اور تمہاری نسل کا، شیطان لعین، اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے۔ تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیں، اس کے ایجنٹ بن جائیں، اس کے کارندے بن جائیں، یہ ان کا چوائس ہے جس کی سزا انہیں ملے گی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب یہ چونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے، ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے مابین ہے۔ عورت بھی پھسلاتی ہے، غلط راستے پر ڈالتی ہے، مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں، عورتیں مردوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان چوکنے رہو، چوکس رہو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بچ کر رہو، کیپ الرٹ، کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے۔ تم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو، بیوی رکاوٹ بن گئی، بیوی کو اچھا کام کرنا چاہتی، شوہر رکاوٹ بن گیا، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے۔ اس حوالے سے بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اور تمہارے لیے اب زمین میں مستقر ہے، جائے قیام ہے، اور متاع ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، ہم نے فراہم کر دی ہیں، الی حین، لیکن ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا یہ بساط ہم لپیٹ دیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم تمام فضاؤں کو اور تمام خلاؤں کو، تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا طمار لپیٹ لیا جاتا ہے، ایک وقت آئے گا۔ یہ تخلیق الی اجل مسمى ہے، الی حین ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔
اب اس کی وضاحت سورہ اعراف میں ہے۔ یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ 2/3 قرآن موجود ہے، اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے، میں نے کیا کیا، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی۔ لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں، کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں۔ اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے۔ اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے، یہ اصل توبہ ہے۔ علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آغاز عنفوان شباب میں جو اشعار کہے تھے، ان میں سے ایک شعر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کے اساتذہ بھی۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو، شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے، اس نے انہیں موتی کی طرف چن لیا۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، ان پر پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی، اللہ نے انہیں الفاظ، وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ اعراف میں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہی پر فوری تقابل موجود ہے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، حکم سے سرتابی ہوئی، لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی، تکبر کی بنا پر اور اکڑ گیا، انا خیر منہ۔ غلطی آدم سے بھی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔ وہ شیطنت ہے، یہ آدمیت ہے، ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، کل بنی آدم کلکم خطاؤون، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کے تمام اولاد، تمام انسان خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں، اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، اس نے کی اور اس پر جم گیا، اصرار کیا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔